راضی ہونا آسان تب ہوتا ہے جب بندے کو پتہ ہونا کہ اللہ تعالیٰ میرے سے بہت زیادہ علم ہے, اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ نوز می بیٹر دین آئی نو مائی سیلف, اینڈ اللہ تعالیٰ دیئرفور نوز کہ میرے لیے کیا بہتر ہے. تو یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے نا, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے چوز کیا کہ میں اس سچویشن میں آؤں اور میرے ساتھ یہ ہو. سو یہ اللہ کی مرضی ہے. آپ اللہ کی مرضی جب راضی ہونا شروع ہوتے ہیں نا, تو یو ریئلائز کہ یار اس میں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی خیر ہوگی, نہیں ہوگی تو کوئی نہ کوئی درجات بلند ہو رہے ہوں گے. کہتا ہے نا کہ حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں, ان کی نا اللہ تعالیٰ درجات بلند کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, ان کی نیکیوں سے نا جب وہ پورے نہیں ہو پا رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر تھوڑی مشکلیں بھیجتے ہیں. جب وہ ٹیسٹ بھیجتے ہیں اس پہ جب وہ صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات جنت میں بلند کرتے ہیں. سبحان اللہ. یار ابھی جو آپ نے بات کی ہے نا, بالکل کہ مشکلات آئیں اور بندہ اس پہ شکر ادا کرے. اب غزالی رحمہ اللہ ہی سے اس کے صبر و شکر کی نا بڑی ڈفرینٹ انہوں نے جو ہے نا ایک آپ یہ کہہ لیں کہ اس کو ڈیفائن کیا ہے. کہتے ہیں کہ جو ایک مومن ہوتا ہے نا, وہ جب اس کے اوپر اچھائی آتی ہے نا تو وہ اس پہ صبر کرتا ہے. صبر کیوں کرتا ہے کہ وہ صبر اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ ابھی مجھے جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں نا, مجھے جنت میں اس سے زیادہ ملیں گی, تو وہ ان کو سوچتے ہوئے ان پہ صبر کرتا ہے. بیوٹیفل. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر اس پہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے, مصیبتیں آ جاتی ہیں, تکالیف آ جاتی ہیں, اس پہ وہ شکر کرتا ہے. یو نو وائی؟ واللہ اٹس ویری پروفاؤنڈ. کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اٹ وڈ ہیو بین ورس. ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, میری فار ایگزامپل تھوڑی سی چوٹ آ گئی ہے, بندے کی جان بھی جا سکتی تھی, آپ کو کوئی اور بڑا نقصان بھی ہو سکتا تھا. تو یہ نا ایک بڑا زبردست بیلنس جو ہے اپنے آپ سے نیچے والے کو دیکھنا یا اپنے سے نا یعنی ورسٹ امیجن کرنا, یعنی اس سے برا بھی ہو. یار مجھے کون بتا رہا تھا ابھی کہ سبحان اللہ, بڑا کسی نے واقعہ بتایا مجھے ابھی ریسنٹلی کہ ایک شخص آئے تو ایک بچے کو پیسے دیے. شتاب بتا رہے تھے کہ وہ بچہ جب آیا نا تو اسے 150 روپیز کا چینج, میں جیسے چیز پرچیز کی تو 150 کا چینج تھا اس کے پاس, تو وہ آتے تھے نا 100 روپیز گر گئے. تو وہ جب آیا اور دیا انہوں نے واپس, تو انہوں نے کہا کہ 100 روپیز مجھ سے گر گئے. تو انہوں نے کہا 50 تو نہیں گرے, انہوں نے کہا نہیں 50 ہیں. کہ تو جسٹ مجھے اگر پورے کے پورے 150 گر جاتے پھر. تو یعنی لوکنگ ایٹ دا یو نو سلور لائننگ آف دا کلاؤڈ. دوسرا یہ کہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ اپنے سے مشکلات میں, چیزوں میں, دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے دیکھیں. بالکل. اچھا, کیونکہ نا جو مجھے لگتا ہے جہاں بھی آپ ہیں نا, آپ سے ورسٹ کنڈیشن میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے, لازمی ہوتا ہے, اور اگر کرنٹلی نہیں تو پاس میں کوئی نہ کوئی ہوا ہوتا ہے. بالکل. اینڈ یو نو سبحان اللہ, یہ جو واقعات ہوتے ہیں نا, یہ صحابہ کے پڑھ کے, انبیاء کے پڑھ کے, ایون میں کہتا ہوں اپنی نارمل زندگیوں میں آپ آگے پیچھے دیکھیں. ابھی وہ ہم نے جو ایک بھائی تھے یوتھ کلب میں, جو احمد, ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, مطلب یار دیٹ واز سچ انفیکٹ میری آج ان سے ملاقات ہوئی تو وہ چیز اوپننگ تھنگ کہ مطلب اتنے ورسٹ سچویشن میں چلے جاتے ہیں. ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ ہیڈ انجری بھی ہوئی تھی ان کی. اچھا ٹھیک ہے. اور سبحان اللہ, میں آپ کو بتاؤں ایک واقعہ تھا جو کہ نا میرے ذہن سے نکلتی ہے, اٹس ویری اولڈ ون, اور یہ میری سسٹر نے بلکہ مجھے شاید بتایا تھا. ایئر فورس کی فیملی تھی, اور جس طرح ان کا ایکسکرجن ٹرپس ہوتے ہیں, کچھ چھٹیاں تھیں تو وہ فیملی ٹریول کرتی تھی نارتھ, یہ مری والی سائڈ پہ یا کسی ایک سائڈ پہ. کہتے ہیں وہ جا رہے ہیں, ہسبینڈ وائف اور ان کے بچے بیٹھے ہوئے, 3 تھے یا 4 تھے بچے پیچھے بیٹھے ہوئے, اور وہ ایک جگہ گاڑی روکتے ہیں تو سائڈ پہ کھوکے سے نا جیسے کچھ لینے جاتے ہیں بندہ کہ یار کچھ پانی شانی یا کوئی چپس وغیرہ. کہتے ہیں وہ گئے اس طرف, اور گاڑی کے اللہ عالم یا کسی بچے نے ہینڈ بریک نیچے کیا, اچھا ہلی ایریا میں تھوڑے سلو پہ کھڑے تھے, اور اللہ کہتے ہیں کہ وہ روڈ کے کراس گئے ہیں, وہاں کھڑے تھے, ایک دم سے انہوں نے دیکھا گاڑی پیچھے آ رہی ہے, اور لوگوں نے شور کے اینڈ ہی رین ٹورڈز دا کار. پوری فیملی بندر, اللہ جانے وائف کسی سے سچویشن ہینڈل نہیں ہوئی, اور پیچھے تھی کھائی اور گری گاڑی میں. اور گاڑی کہتے ہیں جا کے جس طرح جا کے لگی ہے نا کہیں, تو ان کی ایک چھوٹی بچی تھی, بالکل چھوٹی, وہ اللہ تعالیٰ نے سم ہاؤ کیسا تھا گاڑی سے باہر آ گئی, کھڑکی سے جو بھی کھلا تھا باہر آ کے شی فیل آن اے پلین لینڈ کسی جگہ پہ آ کے, اینڈ دا ریسٹ آف دا فیملی پاسڈ اوے, وائف اور شاید 2 یا 3 بچے. سو دا گائے اور ان کی چھوٹی بیٹی, دیم ٹو سروائیو. میں آپ کو بتاؤں اتنا نا, اس طرح کے میں نے نا 2-4 اور واقعے سنے ہیں. بالکل. میری نیبرز میں دیر از این آنٹی, ان کے بیٹا از اے ملینئر ڈاکٹر, بہت امیر کبھی US میں, آئلینڈ شائلینڈ پہ رہتے ہیں, اور ان کی بلکہ انہوں نے وہیں کسی سے شادی کر لی پیرنٹس کے خلاف, اور خیر کرتے کرتے بڑے عرصے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آئیں گے پاکستان آپ سے ملنے. تو ماں کہتی تھی میں نے دیکھنا بھی نہیں ہے تمہاری بچوں, اور خیر ہی واز میرڈ, ان کے 3 بچے تھے, اور ان کی جس دن فلائٹ تھی اس سے 1 یا 2 دن پہلے
وہ جو وائف تھی ان کی, وہ اپنے 3 بچوں کو لے کے اسکول سے گھر آ رہی تھی, اینڈ دے ور ان اے ٹیریبل ایکسیڈنٹ اینڈ آل 4 آف دیم پاسڈ اوے. اینڈ دا گائے, اینڈ یہ جن کی مدر ہیں بتاتی کہتی جب میں اس کے گھر گئی نا, جو میں کہتی تھی میں تیرے گھر کبھی نہیں آؤں گی US میں, کہتی ہیں ہی واز از ون آف دا ٹاپ ڈاکٹرز اپنی اسٹیٹ میں, اور ان کو سائیکیٹرک علاج ہو رہا تھا ان کا, بیکاز ہی واز گوئنگ تھرو عجیب سے, کہ آپ کی پوری فیملی چینج گئی. اب مجھے بتائیں ہمارے ساتھ اللہ اکبر ایسی چیز ہو جائے, تمہاری تو زمین نکل. وہ ایک واقعہ میں جانتا ہوں, فادر نے بتایا کہ وہ آرمی آفیسر تھے, شادی سے واپس آ رہے تھے, تو شادی سے اکثر گاڑی میں واپس آ رہے تھے نا, تو اکثر چور ان کے نا اس میں زیورات خواتین نے پہنے ہوتے ہیں, تو پھر وہ چور بائکس پہ آئے ہیں, اور بڑے خیرت مند بڑے تکڑے قسم کے فوجی تھے. وہ چور آگے آئے ہیں, بائک روکے ہیں, ان کو نکالو جلدی سے آئے ہیں. تو وہ آرمی تھے غالباً SSG کمانڈو بھی تھے, تو انہوں نے گاڑی بھگائی ہے اور ہٹ کیا ان کو, 1-2 بائکس والوں کو ان کے اوپر سے چڑھائی ہے اور وہ بھاگ رہے ہیں. برو انہوں نے نا ایک بندہ کوئی لیتے گاڑی کے اوپر بھی دے دیا, گاڑی کے اوپر سے, تو ان کو انہیں کوئی غیرت کا مسئلہ بنا لیا چوروں نے. وہ انہوں نے بائکس پہ نا پیچھے آئے ہیں اور وہ بھگا رہے ہیں گاڑی, اور وہ گلیوں میں گھسا رہے ہیں اور وہ پیچھے آ رہے ہیں, انٹل ہی اینڈیڈ آن اے ڈیڈ اینڈ. برو یہ لوگ آئے ہیں برو, شوہر کو, وائف کو, بچوں کو, سب کو فائر مارے ہیں برو, سب کو فائر مارے. اور دے آل, اچھا کیا ہوا, شوہر بھی آن اسپاٹ ہے تو بچوں کی آن اسپاٹ, لیکن وائف کو جب لگا نا تو شی ڈڈنٹ پاس اوے, وہ زندہ تھیں برو. اچھا انہوں نے وائف کے گلے سے وہ زیور کھینچے ہیں, سارے زیورات لیے ہیں برو, کروئل پیپل, وائلڈ مین, اور چلے گئے ہیں. تو وہ عورت برو, انہوں نے اپنے ہسبینڈ کی باڈی کو کیا اور گاڑی کو ریورس کر کے وہ ہاسپٹل تک لے کے آئی برو, اینڈ شی واز اسکریمنگ اینڈ شاؤٹنگ, شی واز کرائنگ. یعنی ایسے واقعات تو جب ہمارے اوپر, یعنی ہمیں کوئی اگر ڈپریشن ہو رہا ہے کسی بات پہ, ایک عورت کے چھن جانے پہ, گرل فرینڈ کے جنرل مسائل کے ہمارے, ہم لوگ کتنے پریشان ہوتے ہیں کہ یار فلانی نے لڑکی نے بریک اپ کر دیا, یا فلانے دوست نے مجھے نا یار کسی نے میرا پبلکلی تھوڑا مذاق اڑا دیا, فلانے نے میری وہاں پہ کوئی کہانی سنا دی, کسی نے جھوٹی میرے بارے میں کسی کہانی کر دی, میرا امپریشن لوگوں کے سامنے خراب کر رہا ہے یا کر رہی ہے. مطلب ہمارے جنرل مسائل نا, میرا ایک دوست چھوٹ گیا, یہ سمجھ میں آتی ہے بات یہ کہ اگر ہم یہ سمجھ جائیں ایز اے لے مین کہ یار جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے نا, اس میں کوئی نہ کوئی بھلائی ہے. لیٹ سے کوئی آپ کے اوپر ٹرائل آ گیا ہے, ابھی آپ نے بات کی کہ وہ پوری فیملی جو ہے وہ کھائی میں وہ گر گئی. لیٹ سے فار ایگزامپل اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بزنس کی اگر بات کریں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ بزنس کریں, کہ ٹھیک ہے اگر ہم اس معاملے پہ وہ جو شوہر ہیں, وہ جو ہسبینڈ ہیں, وہ اگر وہ صبر کرتے ہیں اور صبر جمیل کرتے ہیں, ایک مثال ہے, تو یار اللہ تعالیٰ کتنا زبردست ریوارڈ دیں گے. بالکل برو. اور واٹ بیٹر ریوارڈ اے پرسن کین ہیو یو نو دین جنہ, میٹنگ آل آف دیم ان جنہ. یہ لائف تو ویسے ٹیمپریری تھی, ہمیشہ ہمیشہ جنتوں میں ملنا. آپ نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کی 2 آنکھیں اللہ نے اسے کھینچ لیں, اس کا ریوارڈ کیا ہے؟ جنت ہے. جس کی اولاد اس کی وفات ہوگی, اس نے وفات پہ صبر کیا, اس کے لیے جنت ہے. تو یہ اللہ نے کہا انظروا الی من هو اسفل منکم, اس کو دیکھو جو تمہارے سے نیچے ہے. یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے, یہ کوئی یہ کلینکل سائیکالوجسٹ کا نہیں ہے. ولا تنظروا الی من هو فوقکم, اس کو مت دیکھو جو تمہارے سے اوپر ہے, حکم ہے. اور دین کے معاملے میں لیکن دیکھنا چاہیے اپوزٹ. کیوں کہا فهو اجدر اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم, تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کا نا کفر نہیں کرو گے. اور ہم دیکھیں یار برو, آنیسٹلی میں نا کچھ پریشان تھا, ہم اور وہاں اولڈ ہوم چلے گئے تھے برو. یاد ہے میں جب وہ بزرگوں سے ملا ہوں برو, میری ساری پریشانی ختم ہو گئی یار. ہم جب آرفنیجز جاتے ہیں, میں آئی ہیو بین اے پیشنٹ کاؤنسلر ایٹ علی میڈیکل ہاسپٹل نا, مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا پیسے میں نہ کچھ. میرا صرف انٹرسٹ پتہ کیا تھا کہ میں روزانہ جو ہے نا عیادت کر لوں گا لوگوں کی, اور میں اپنی لائف کی لیسنس اکٹھا کر لوں گا. برو ایسا لڑکا بھی میں ملا, یاسر نام تھا اس کا, بیڈ پہ پڑا ہوا ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ صاحب 7 دن پہلے میری شادی ہوئی ہے, ہفتہ پہلے میری شادی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور میں جا رہا تھا, اور سبحان اللہ ہوا یہ کہ گھر کے لیے کوئی سامان لینے کے لیے مجھے ٹریکٹر ٹرالی نے ہٹ کیا ہے, میں گرا ہوں. ٹریکٹر اور ٹرالی دونوں میری ٹانگوں کے اوپر سے گزر کے چلی گئی. ایک ٹانگ برو سی کٹی ہوئی تھی, ایک ٹانگ یہ گھٹنے کے اوپر سے تھائے سے کٹی ہوئی تھی, تھائے سے, اور بہت بڑا نا ایسے جو ریپ ہوتا ہے نا وہ لٹا ہوا تھا. اور دوسری ٹانگ بھی بالکل ضائع تھی, لیکن ڈاکٹر نے جسٹ ان کیس کیج لگایا ہوا تھا کہ شاید بچ جائے. ہفتہ پہلے میری شادی ہوئی ہے, تو ابھی یہ میرے ساتھ ہو گیا, میری ٹانگ کٹ گئی ہے, اور میرے گھر میں جن سے بلیک میجک کا مسئلہ بھی ہے, میری بیوی کو ان پہ جنات اور جادو ہیں.
اور میں اس کو دیکھ کے نا برو حیران. ایک اور رہا, اس کا نام تھا امین, محمد امین نام تھا برو اس کا, ینگ اسمارٹ سا بوائے, اور ایک کمپنی میں کنسٹرکشن کمپنی میں کام کر رہا تھا, اور ان کا نا پورے جو ایک پلانٹ تھا اس میں کام کر رہا تھا. اس کے پیچھے نا برو ایک نا بہت بڑا لوہے کا نا وہ فین لگا ہوا تھا, ایگزاسٹ ٹائپ کا بہت بڑا. تو انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ آپ اتنے فیٹ کی ڈسٹینس مینٹین رکھنا ہے. اس سے نہیں ہوا, اس کے کوئی کپڑے بھی اس نے لوز پہنے ہوئے تھے برو اس نے تھوڑا بہت کپڑا کھینچا ہے, کپڑا برو پھنسا اس میں, کپڑا پھنسا نا اس بندے کو پورا کھینچا برو اس نے. اور وہ جو فین لوہے کا فین اس کے یہاں رکھے لگا ہے برو, یہاں کے لگا ہے. اس کو ہاسپٹل لے آیا گیا برو. میں اسے وہ کوئی 3 مہینے ریگولر ملتا رہا. وہ اپنے بیڈ پہ تھا, صرف زندہ تھا اور کچھ نہیں پتا, اور فیل کر رہا تھا لیکن وہ ایکسپریس کچھ نہیں کر پا رہا تھا. اس کی ہارٹ بیٹ تھی, اور اس کے پیرنٹس اس کے پاس آتے تھے. ان کو نہیں معلوم تھا کہ ہمارا بیٹا زندہ بھی ہے یا مر چکا ہے, بس صرف ہارٹ بیٹ چل رہی ہے کیا. اچھا اس کو نا پسینہ آ رہا تھا. تو میں کہتا تھا کہ یار آپ نے اس کو چادریں اور کمبل پہنائے ہوئے ہیں, اس کو ذرا اتاریں. کہتا تھا بھی ہمیں نہیں, ڈاکٹر صاحب ہمیں نہیں پتا کہ اس کو یہ کس ٹھنڈ کی وجہ سے پسینہ آ رہا ہے یا گرمی کی وجہ سے پسینہ آ رہا ہے. اسی طرح نا آپ دیکھیں نا, وہ کوئی ڈاکٹر تھے غالباً ہاسپٹل کے بارے میں بتا رہے تھے, بولتے ہیں ہمارے پاس ملینئرز آتے ہیں, امیر لوگ آتے ہیں, ان کے کوئی رشتہ دار ہوتے ہیں, کوئی بزرگ ہو جائیں گے, کوئی رشتہ دار ہو جائیں گے, بولتے ہیں وہ بیڈ پہ ہوتے ہیں, وہ ڈاکٹر کو غریبانوں سے پکڑتے ہیں, بولتے ہیں تمہیں جو چاہیے نا ہمیں بتاؤ, لیکن ہمارے اس بندے کو ٹھیک کر دو. اور نہیں کر پاتے. پیسہ دیکھیں, پیسہ برو ایک دیر آر لمیٹیشنز ٹو اٹ.